اب آئیے ہم قرآن کی طرف، سورہ یونس آیت نمبر 62 میں اور 63 میں اللہ نے اپنے ولی کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے اولیاء کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے اور نہ غم زدہ ہوں، اور جو تماشے کی بات یہ ہے تقریباً درگاہوں پہ جو ہے یہ آیت لکھی تھی، آپ درگاہ میں جانے سے پہلے دیکھ لیں، باہر لکھا ہوگا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ میں نہیں کہ درگاہ جائیں، میں کہ باہر سے گزر کے دیکھ لیں، لکھا ہوگا، تقریباً درگاہوں میں نے دیکھا تو قرآن کی اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں۔ اب بیچارے اس آیت کا مطلب تم نہیں معلوم، اولیاء اللہ کا نام آ گیا تو لگا دو وہاں پر ٹیگ۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اب ان کا مقصد کیا ہے، یہ اولیاء اللہ ہیں، آؤ ان سے مانگو، یہ اولیاء اللہ ہیں، آؤ ان سے طلب کرو، یہ تمہاری مشکلوں کو دور کرنے کے لیے ان کو پاور دیا گیا ہے، یہ تمہاری بگڑی بنا سکتے ہیں، ان سے حاجتیں جو ہے تم مانگ سکتے ہیں، یہ حاجت روا ہے، یہ ان کا مقصد ان مشرکین کا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ ہیں کون، تو یہ تو سمجھو نا وہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دو صفتیں ہیں، بڑی لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہے، اور ان دو صفتوں کو ہم سمجھ جائیں گے نا پھر اللہ کا ولی کون یہ بھی ہمارا سمجھ میں آ جائے گا۔ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے میرے دوستو، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن فہمی ہمارے اندر آنی چاہیے، قرآن کے لیے وقت نکالیں، قرآن کو پڑھنے کے لیے بھی، تلاوت کے لیے بھی، مخارج سے قرآن کو سیکھنے کے لیے بھی، اور قرآن کیا کہتا ہے، کیا پیغام ہے قرآن کا ہمارے لیے، اس پیغام کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اپنی اپنی زبان میں ٹرانسلیشنز موجود ہیں، کسی بھی مستند عالم کے ٹرانسلیشن کو آپ لیں اور جو اس کو سنیں یا پڑھیں، کم سے کم رب کا پیغام ہمیں معلوم ہو جائے۔ ہمیں رب کا پیغام نہیں معلوم، پیغام موجود ہے، تقریباً ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، لیکن یہ قرآن اس مسلمان کے لیے یا تو اس کے لیے گواہ دینے والا بنے گا اس کے حق میں، یا پھر اس کے خلاف شکایت کرنے والا بنے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں۔ ماشاءاللہ ہمارے پاس جو ہے نیا گھر اگر تعمیر ہوتا ہے تو پہلی چیز داخل کرتے قرآن کریم، قرآن کریم کو داخل کر۔ لڑکی کا جہیز جاتا ہے تو پہلی چیز قرآن کریم، وہ بھی سر پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، بڑی عزت والی کتاب ہے۔ پھر معزز جگہ رکھو بھائی، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اوپر کے صندوق میں جو اس کو لاک کر دو، وہ زندگی بھر لاک ہی رہتا ہے۔ اگر اترتا ہے تو مرنے کے بعد جو اس پر جو پڑھ کر بخشنے کے لیے مولوی کو بلاتے ہیں، حافظ کو بلاتے ہیں، پھر وہ اٹھا کے پڑھتا ہے۔ اس کی زندگی میں کبھی وہ قرآن آتا ہی نہیں۔ یہ ہے ہمارے پاس قرآن کا مرتبہ، قرآن کی عزت۔ اللہ نے اس کے لیے قرآن نازل نہیں کیا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ مبارک کتاب کو اللہ نے نازل کیا کیوں؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات پر تم تدبر کرو، غور و فکر کرو، اس کو سمجھو، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل مند اس پر نصیحت حاصل کریں، عمل میں لائیں، امپلیمنٹیشن کریں۔ یہ ہے قرآن کا مقصد، ہماری زندگیوں کو چینج کرنے کے لیے، ہماری لائف کو چینج کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ یہی چینجز آئے صحابہ کے درمیان میں جب انہوں نے قرآن کو لیا، اور ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے گھروں کے اندر صندوقوں میں، مخمل کی چنچیوں میں یا صندل کے باکس میں زندگی بھر رہتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ قرآن ہمارے خلاف شکایت کرنے والا بنے گا اگر یہی حال ہمارا رہا، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی شکایت کو سنیں گے جس طرح اپنے کلام کی شفاعت کو سنیں گے، کیونکہ قرآن اور روزہ اور رسول یہ تینوں شفاعت کریں گے قیامت کے دن، اور ان تینوں کی شفاعت کو اللہ قبول بھی کریں گے، اور ان تینوں کی شکایت کو اللہ سنیں گے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کی صفت اللہ نے بیان فرمایا، جو آیت نمبر 63 میں سورہ یونس میں جا کر پڑھی آپ، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، دو ہی صفتیں، الذین آمنوا، جو صحیح ایمان لائے، جو ایمان لائے، ایمان میں مکمل ہوئے، وکانوا یتقون، اور دوسری صفت کیا ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہے۔ یا کانو جو ہے یہ وہ صیغہ ہے جو صفت استمرار کا، کنٹینیوس، ہمیشہ ڈرتے رہے زندگی بھر، جب تک موت کا آخری لمحہ، جب تک سانس ان کی اکھڑی نہیں، ملک الموت ان کی روح کو جب تک نہیں لے کر گئے، وہ تقوی پر ہی رہے۔ اب دو صفتوں کو اللہ بیان فرماتا، ذرا میرے اس پوائنٹ کو غور کریں۔ ولی کی صفت میں، ولی اللہ کی صفت میں یا اولیاء اللہ کی صفت میں اللہ نے دو باتوں کا ذکر کیا۔ بات کچھ کڑوی ہو سکتی ہے، بعض لوگوں کے لیے کچھ نئی ہو سکتی ہے، بعض لوگوں کو جو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں ہضم بھی نہیں ہو سکتی، لیکن حقیقت ہے۔ غور کریں، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، ذرا غور کریں میری اس بات پر۔ قرآن کریم میں اللہ نے دو صفتوں کو اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ اللہ کا ولی کون ہے۔ پہلی صفت ایمان، دوسری صفت ہے تقوی۔ اب ہم میں سے ہر ایک بولے گا میں ایمان والا، میں تقوی والا، لیکن ڈیفائن کون کرنا،
کون فیصلہ دینا؟ کون آپ کے بارے میں کہنا ہے کہ بھائی آپ ایمان والے ہیں؟ کون آپ کے بارے میں کہنا ہے کہ تقوی والے ہیں؟ کس کے علم میں؟ اللہ کے علم۔ ایمان وہ چیز ہے جو در حقیقت ہمارے دلوں کے اندر مستقر ہوتا، جو دل کے اندر ہے۔ منافقین آئے تھے نا اللہ کے رسول کے پاس، منافقین اللہ کے رسول کے منکر نہیں تھے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، سورہ منافقین کی پہلی آیت۔ جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک اب اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تعالیٰ کو بہت بہتر معلوم ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتے ہیں کہ منافقین اپنے قول میں جھوٹے ہیں۔ منافق کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، منافق کہہ رہا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، گواہی دے رہا ہے، اللہ گواہی قبول نہیں کر رہی، جھوٹا ہے بظاہر مسلمان۔ کیوں جھوٹا؟ اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان، دلوں کے اندر کفر بھرا ہوا تھا، دل ہدایت سے خالی تھے، دل کے اندر اللہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا معبود ہے، وہی معبود ہے، وہی اکیلا حقدار ہے میری عبادتوں کا، یہ عقیدہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول سچے ہیں یہ ان کا عقیدہ نہیں تھا، بظاہر مسلمان تھے۔ تو ہم بھی تو جو قولاً جو مسلمان ہیں نا، ہم بھی تو قولاً مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں کیا مسلمان ہیں ہم؟ مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہم حکم لگا سکتے ہیں بھائی یہ آدمی مسلمان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ظاہر اسلام پر اس کا اقرار بھی کیا ہے، عمل بھی کر رہا ہے۔ ایک بندہ 5 ارکان اسلام کو قبول کر لیا، نماز بھی پڑھ رہا، نماز کا انکار نہیں کیا، زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا، حج کا انکار نہیں کیا، روزوں کا انکار نہیں کیا، جب موقع ملتا کر بھی لیتا ہے۔ اب ایسے آدمی کو ہم نہیں کہیں گے تو کافر ہے، وہ مسلمان، کیونکہ ارکان اسلام پر عمل کرنے والا مسلمان ہے۔ بظاہر وہ جو اسلام میں داخل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کے اسلام کا انکار نہیں کیا، اللہ نے انکار کیا ان کے ایمان کا انکار کیا، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ بدو آئے رسول اللہ کے پاس، کچھ قبیلے، جب اسلام غالب ہو گیا، اسلام پھیلنے لگا، جب پتہ چل گیا کہ بھائی اسلام اب یہی وہ اکیلا دین ہے جو غالب ہونے والا ہے، شرک کا قلقمہ ہوگا جزیر عرب سے، اور اگر ہم جو ہے اسلام میں داخل نہیں ہوئے تو پھر ہمارا بھی قلقمہ ہو جائے گا، ہمارے بربادی ہے، چلو ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو کئی قبیلے آئے اطراف و اکناف کے، یہ بدو قبیلے تھے، مسلمانوں کے عتاب سے بچنے کے لیے، ان سے جنگ نہ کرنے کے لیے یہ لوگ اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کر لیے، آ کے شہادت دے دی، گواہی دے دی۔ تو اللہ نے فرمایا، سورہ حجرات کی آخری آیات پڑھیے، وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو لوگ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، اے نبی آپ کہیے تم ایمان نہیں لائے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، رب کہتا ہے کہ نہیں، نبی آپ کہیے ان کو، بولیے، پیغام دیجئے تمہارا ایمان نہیں ہے، تم بے ایمان ہو۔ کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس لیے کہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔